افغانستان میں جب جہاد روس کے خلاف چل رہا تھا تو پوری دنیا سے مسلمان مجاہدین آئے. زیادہ کنٹریبیوشن افغانستان کے علاوہ کس ملک کا تھا؟ کثیر تعداد تو یقیناً پاکستان کے مختلف حصوں سے شریک ہونے والے کے ہم قریب تھے. روس کا جو سفارتخانہ کابل میں تھا، میری معلومات کے مطابق وہاں ہر وقت ہزاروں ان کے فوجی کمانڈوز موجود رہتے تھے، اور جب وہ ارادہ کرتے تھے حکومت کے بدلنے کا تو وہی دھاوا بول دستداد تھی محل پر کہ اصل اس کا ہدف تو گرم پانی تھا، پاکستان پہنچنا، اور افغانستان کو وہ اپنی گزرگاہ سمجھتا. افغانستان میں یا پل پار کرتی ہے دریا منہ کا، یہ پوچھ رہے تھے کہ پاکستان کتنی دور ہے. ایک اور واقفی حال نے بتایا، اس نے امریکن فوجیوں کو اور رشین فوجیوں کو کمپیئر کیا. اس نے کہا کہ رشین فوجی جو تھے یہ امریکنز کی نسبت بہادر زیادہ تھے اور وہ سامنے آ کر بھی لڑتے تھے. دسمبر 79 میں روس کی فوجیں وہاں داخل ہوئی ہیں، اور یہ میرا مشاہدہ جون 80 کا ہے کہ اللہ نے ایسی نصرت کی کہ ہم جس قافلے پر حملہ کرتے ہیں بس اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں دہشت ڈال دیتے. ابتدا میں کسی ملک کی مدد نہیں تھی. آپ نے ادھر بے شمار لوگوں کو جہاد میں عملی حصہ لیتے دیکھا، تو بحیثیت مجموعی کس خطے کے لوگ آپ نے زیادہ دلیر، بہادر اور خطرات مول لینے والے پائے؟ اور روس سے لڑنا صرف روس سے لڑنا نہیں، آدھی دنیا سے لڑنا تھا. اور یہ افغانستان ہی کی سرزمین ہے کہ پہلے برطانیہ جب پوری دنیا پہ حکمران تھا تو اس وقت بھی افغانستان میں شکست ہوئی. جب روس آدھی دنیا کا حکمران تھا تو اسے بھی افغانستان میں شکست ہوئی. اور آج دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ امریکہ جو ساری دنیا کا بادشاہ بنا ہوا ہے وہ بھی اپنی ناک رگڑ کر. عالمی طاقتیں غالباً پھولوں کی سیج سے آتی ہیں، وہ کانٹوں کا بستر نکل آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مسلم ورلڈ اور میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی. ناظرین، کہتے ہیں کہ مورخین یا تاریخ کبھی بھی غیر جانبدار نہیں ہوتی. ہم لوگ اسے خاص زاویہ نظر سے دیکھتے ہیں. افغانستان میں تبدیلیاں جس تیزی سے رونما ہو رہی ہیں، ہر گھنٹے میں صورتحال بدل رہی ہے، اس بارے میں بھی آپ نیوز لے رہے ہیں. روس کے ساتھ جنگ میں 80 کی دہائی میں جو ہوا اس کے بارے میں زیادہ تر جو ہم نے سنا، پڑھا، دیکھا وہ مغربی میڈیا کی رپورٹس تھیں، وہ مغربی میڈیا کی ڈاکومنٹریز تھیں جس کے ذریعے ایک خاص مائنڈ سیٹ کو ترویج دی گئی. اصل صورتحال کیا تھی؟ آپ تک پہنچائی کیا گئی؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس سب کو جاننے کے لیے میں نے ایک معروف صحافی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پاکستان میں اسلامی صحافت کے جو بانیان ہیں ان میں سے ایک قاری منصور احمد صاحب سے درخواست کی ہے کہ وہ ہمیں اس موضوع پر وقت دیں. قاری صاحب تقریباً 5 کتابوں کے مصنف ہیں اور کچھ کتابیں ابھی زیر تصنیف ہیں. افغان امور کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں، خاص طور پر اس وقت جب رشیا کے ساتھ جہاد جاری تھا. ان کی کنٹریبیوشن، ان کی گہری نظر، ان کے تجزیے اس وقت بھی اخباروں میں چھپتے رہے. تو آج اس تاریخ کو محفوظ کرنے کے لیے ہم ایک صحیح کر رہے ہیں. قاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب، سب سے پہلے تو اتنی نادر کتاب کا تحفہ دینے کا شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ نے قبول فرمایا. جزاکم اللہ. اچھا قاری صاحب، جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ ہم نے مغربی میڈیا کی نظر سے افغان جہاد کو دیکھا. لوگوں نے بتایا، بلکہ آج بھی لوگ کہتے ہیں وہ تو CIA اسپانسر تھا، آپ تو امریکہ کی جنگ لڑتے رہے، آپ نے امریکہ سے پیسے لیے، آپ کا ریڈ کارپٹ استقبال ہوتا رہا، اور یہ تانے سہانے روح ہیں. آپ اصل حقیقت کو ظاہر ہے جانتے ہیں، اس وقت سے آپ ان پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقیقت میں تو روس کی باقاعدہ فوجوں کی آمد سے پہلے ہی افغانستان میں دینی اور مذہبی ذوق رکھنے والے مسلمان وہ اس سرخ انقلاب کو اپنے سروں پہ محسوس کرتے تھے اور ان کے مقابلے میں پہلے سے تیار تھے. یہ ہم جانتے ہیں کہ افغانستان روسی بلاک میں تھا اور ہم امریکی بلاک میں. تو جیسے ہمارے ہاں بڑی تعلیم کے لیے، ملازمتوں کے لیے لوگ امریکہ، برطانیہ جاتے ہیں، افغانستان کے تمام لوگ پڑھنے کے لیے، بڑی ڈگریوں کے حصول کے لیے، ملازمت کے لیے، اپ گریڈنگ کے لیے روس جاتے تھے اور وہاں کی یونیورسٹیوں سے پڑھ کے آتے تھے. اس کے نتائج یہ تھے کہ بہت بڑا طبقہ، جب سیکولر طبقہ کہہ سکتے ہیں، وہ کمیونزم سے متاثر ہو کر روس میں پڑھ کر اسی کو تعلیمی اداروں میں اپنے شاگردوں تک منتقل کر رہا تھا، جس سے مذہبی حلقے بہت پریشان تھے. یہ سردار داؤد کا زمانہ ہے اور اس کے بعد 3-4 حکمران یکے بعد دیگرے روسی قوت کے زیر اثر تبدیل ہوئے ہیں بہت تیزی سے. اسی وقت سے افغان مسلمانوں نے اس کے خلاف جد و جہد شروع کر دی تھی اور اپنے بے وسائل ہونے کے باوجود
جہاں ان کا بس چلتا تھا وہ روسی اثرات یا کفریہ نظام کمیونزم، اس کے لیے میدانوں میں وہ اترنے کی تیاری کر چکے تھے۔ بہت سی باتیں جو نہ ریکارڈ پر ہیں نہ وہ لوگوں کے عوام کے سامنے آتی ہیں، جسے محلاتی سازشیں کہتے ہیں۔ روس کا جو سفارتخانہ کابل میں تھا، میری معلومات کے مطابق وہاں ہر وقت ہزاروں ان کے فوجی کمانڈوز موجود رہتے تھے، اور جب وہ ارادہ کرتے تھے حکومت کے بدلنے کا تو وہی دھاوا بول دستجاتی محل پر نکل کر اور واپس سفارتخانے کی پناہ میں آ جایا کرتے تھے۔ جب روس نے یہ سمجھا کہ اب فضا ہموار ہو چکی ہے، ہمارے ہاں کے بہت سے تعلیم یافتہ پروفیسر، انجینئر، ڈاکٹر، یہ سب وہاں یونیورسٹیوں کالجوں میں جماعتیں بنا چکے ہیں، طلبہ کی جو یونین تھیں ان میں بھی وہی اثرات تھے اور اسی بنیاد پر وہ بنی ہوئی تھیں، تو انہوں نے یہ سوچ کر کہ اب افغانستان ترنے والا ہے، اور جاننے والے لوگ یہ کہتے تھے کہ اصل اس کا ہدف تو گرم پانی تھا، پاکستان پہنچنا، اور افغانستان کو وہ اپنی گزرگاہ سمجھتا تھا، اس لیے وہ بہت ریلیکس ہو کر اپنی فوجیں لے کر آئے تھے، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ افغانستان میں تو کسی قابل ذکر مزاحمت کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور یہ بات ہمیں درہ آمو پر بنے ہوئے دوستی کے پل پر جو گارڈ تھے انہوں نے بتائی کہ وہاں کے لوگوں نے کہ جب یہاں روسی آئے ہیں ٹینکوں میں بیٹھ کر، تو وہ ٹینکوں کے اندر نہیں بیٹھے تھے، اوپر بیٹھے تھے۔ یعنی یہ آپ نے بطور صحافی ان لوگوں سے خود ملاقات کی، اور یہ آپ جو چشمدید اور اپنے کانوں سے سنی ہوئی بات بتا رہے ہیں؟ پہنچی اور لوگوں سے ہم نے پوچھا ہے، ٹھیک ہے، وہاں تو وہاں لوگوں نے بتایا کہ وہ اوپر بیٹھے تھے ٹینکوں کے اوپر، کوئی انہیں یہ خطرہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں شوٹ کرے گا کوئی۔ اور چونکہ وہ فوجی تو تمام جو اہداف ہوتے ہیں ان سے واقف نہیں ہوتا عام فوجی، لیکن بہرحال بات تو ان کیا چلتی ہوگی، تو انہوں نے افغانستان میں یا پل پار کرتی دریا آمو کا یہ پوچھ رہے تھے کہ پاکستان کتنی دور ہے۔ اچھا، اتنا آسان ہدف سمجھ رہے تھے؟ افغانستان تو فتح ہو چکا، ٹھیک ہے، اور ہو چکا ہے، تو ہم فوجیں لے کر یہاں سے گزر کر ابھی پاکستان پہ حملہ کرنے والے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے دفاع کی جو دیوار بنے ہیں ہمارے مسلمان بھائی افغانستان کے پڑوسی، انہوں نے ہمارے اور روس کے بڑھتی ہوئی جلغار کے درمیان آہنی دیوار تو نہیں، لیکن اپنے خون اور گوشت سے ایک ایسی ناقابل عبور دیوار کھڑی کر دی کہ ہم الحمدللہ اس سے محفوظ ہو گئے، اور انہوں نے اس کے لیے اپنی جانوں کے اتنے نذرانے پیش کیے ہیں جو گنے نہیں جا سکتے، مختلف اندازے ہیں، 5 لاکھ، وہ کہتا ہے 10 لاکھ، وہ کہتا ہے 20 لاکھ لوگ اس میں شہید ہوئے۔ تو یہ ہے اس کا پس منظر۔ جب روس باقاعدہ فوجیں لے کر آ گیا، تو چونکہ وہ دنیا میں 2 ہی بلاک تھے، امریکہ اور روس، تو پاکستان چونکہ امریکی بلاک میں تھا، اور امریکہ کو یہ امید تھی کہ ہم یہاں سے روس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن وہاں کے لڑنے والوں نے یا روسی فوج کے آگے دیوار بننے والوں نے نہ تو امریکہ کے حکم کو سنا تھا، اور نہ ہی ان کو کوئی توقع اور امید تھی کہ امریکہ ہمیں مدد دے گا، کیونکہ جب ہم نے وہاں دیکھا ہے لوگوں کے سامنے، تو ان کے پاس اس وقت ابتدا میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر 50 آدمی ہیں تو ان کے پاس 2 کے پاس پرانی بندوقیں ہیں، غزوہ بدر میں 9 تلواریں تھیں ہمارے پاس صرف، کسی کے پاس کلہاڑیاں ہیں، کسی کے پاس پرانی توڑے دار بندوقیں ہیں جس میں بارود ٹھوس کے لوہے کے مارتے تھے، بناتے تھے، وہ بندوقیں تھیں، کسی کے پاس 303 تھی پرانی، اور باقی خالی آتے لاٹھیاں ہوتی تھیں۔ لیکن بہت تیزی سے جب وہ جذبہ جہاد سے معمور ہو کر وہ لوگ آگے بڑھے ہیں، تو بہت جلدی اللہ نے اس وقت فتح عطا فرمائی۔ یہ بالکل یعنی دسمبر 79 میں روس کی فوجیں وہاں داخل ہوئی ہیں، اور یہ میرا مشاہدہ جون 80 کا ہے، یعنی کہ 6.5 ماہ میں، 5-6 مہینے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ابھی وہ ابتدا میں بے سر و سامان تھے لڑنے والے، اور پہاڑوں کی اوٹ غاروں میں پناہ لیے ہوئے تھے، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان سب کے ہاتھوں میں روسی کلاشنکوف ہے، ان کے ہاتھوں میں روبل ہیں، ان کے ہاتھوں میں ان کے بند غذا کے پیکٹ ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ اللہ نے ایسی نصرت کی کہ ہم جس قافلے پر حملہ کرتے ہیں
بس اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں دہشت ڈال دیتے ہیں۔ ناظرین کیا بتاتا چلوں کہ روبل جو ہے یہ رشین کرنسی کا نام ہے، کہیں آپ اسے کلاشنکوف کی طرح کیونکہ گن نہ سمجھ لیجئے گا، جو ان سے رقم چھینی تھی وہ روبل تھی۔ جی جی ان کے کانوائے آتے تھے اور یقیناً ان کی مزاحمت کرنے والے مسلمانوں کے پاس کوئی سامان نہیں تھا، ان کو نہ ٹینک کے روکنے کا، نہ ہیلی کاپٹر کے فائرنگ سے بچنے کا۔ اور یہ تو میں کہتا ہوں کھلی آنکھوں سے ہم نے فرشتوں کو بس فضا میں اڑتے ہوئے نہیں دیکھا، ورنہ اللہ کی مدد اتنی نصرت کھلی آنکھوں سے تھی کہ یہ نہتے لوگ کیسے ان ٹینکوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یا ان کا پورا کانوائے اس کے اوپر حفاظت کے لیے، پروٹیکشن کے لیے ہیلی کاپٹر اڑ رہے ہوتے تھے، گن شپ ہیلی کاپٹر، ان میں پہاڑوں میں چھپے ہوئے یہ چند لوگ چند رائفلوں سے مسلح کیسے ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں انہوں نے بتایا شروع میں کہ ہم نے کہیں سے بارودی سرنگیں حاصل کی، یا خود ہی بارود بنا کے نیچے دبا دیتے تھے۔ اب اگلا ٹینک اگر اس پہ آ گیا ہے اللہ کی مدد سے اور وہ رک گیا ہے، اس کی چین ٹوٹ گئی ہے یا کچھ ہو گیا ہے، اور اس کے بعد ہم فائرنگ کرتے تھے، اس کا روب ایسا تھا کہ وہ لوگ ٹینکوں سے نکل کے باہر آ جاتے تھے، ٹینک چھوڑ کے باہر آ جاتے تھے، سلنڈر کے ہاتھ کھڑے کر دیتے تھے، سلنڈر ہو جاتے تھے، اور پھر ہم ان کو بھی پکڑ لیتے تھے، ان کے جیبوں سے کرنسی بھی نکال لیتے تھے اور ٹینکوں پر بھی قبضہ کر لیتے تھے۔ میں اس میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں ساتھ ساتھ، اگر آپ کا وہ ردم تو ٹوٹے گا لیکن سوال ساتھ آ رہا ہے، مجھے ایک اور واقف حال نے، جو آپ نے الٹی بات بتائی، ایک اور واقف حال نے بتایا، اس نے امریکن فوجیوں کو اور رشین فوجیوں کو کمپیئر کیا۔ اس نے کہا کہ رشین فوجی جو تھے یہ امریکنز کی نسبت بہادر زیادہ تھے اور وہ سامنے آ کر بھی لڑتے تھے، جبکہ امریکنز جو ہیں یہ کبھی سامنے آ کر لڑنے کی جرات نہیں کرتے، جبکہ آپ نے بھی جو بتایا کہ وہ بھی اتنے خوفزدہ ہو جاتے تھے، تو میں اس لیے ذرا تصحیح کرنا چاہ رہا ہوں۔ نہیں، یہ جو کمپیریزن ہے یہ بالکل 100% درست ہے۔ اچھا، یہ کمپیریزن یہ ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ روسی فوجی بالکل ان سے زیادہ بہادر تھے، لیکن وہ جو روب ہے وہ تو اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے تھا۔ خود قرآن پاک اس پر گواہ ہے کہ بدر اور دیگر غزوات میں جو فرشتے آئے ہیں ان کا بنیادی مقصد صرف مسلمانوں کے مورال کو اپ کرنا اور کافروں پر روب ڈالنا ان کا، یہ قرآن میں واضح ہے غزوہ بدر کے واقعات میں۔ اور یہ تو واحد غزوہ ہے غزوہ بدر کہ اس کی فضیلت کے پیش نظر بعض فرشتوں نے درخواست کی اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اس میں شرکت کی اجازت ہو، ورنہ فرشتوں کی مدد و نصرت اسی حد تک ہوا کرتی ہے کہ وہ دشمن کے دلوں میں روب ڈالتے ہیں، اور خود روب اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ اللہ تعالیٰ نے باقی تمام انبیاء سے 6 باتوں میں مجھے امتیازی خوبیاں عطا فرمائی ہیں، اور ان 6 میں سے ایک یہ کہ نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، 1 مہینے کی مسافت تک اللہ تعالیٰ نے میرے روب کو ڈال دیا ہے۔ اس کو آپ اندازہ لگائیں کہ اس زمانے میں سفر کا کیا اندازہ، 1 مہینے میں کتنا سفر کیا جاتا، تو میرے اپنے اندازے میں تقریباً 500 کلومیٹر چاروں طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روب چھا جاتا تھا صحابہ کے ساتھ۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ تو یہ روب ہم نے اللہ کی مدد کا دیکھا ہے، یہ نہیں کہ وہ بہادر نہیں بس وہ میں نے کہا وہ کمپیریزن ذہن میں آیا، میں نے کہا آڈینس کو، ہمارے ناظرین کو پتہ لگے کہ امریکن کہاں کھڑے تھے اور رشین کہاں کھڑے تھے۔ جی ایسے ہی بالکل، یہ تو بالکل بند کمروں میں بیٹھ کر ٹیکنالوجی سے لڑتے ہیں، ہاں جی، اور بالکل سامنے آنے کی ہمت نہیں ہے۔ ہمارے جنرل حمید گل صاحب نے انہیں چاکلیٹ سولجرز کا خطاب دیا تھا، بالکل صحیح کہا کہ وہ چاکلیٹ سولجر تھے۔ جی میں نے اسی پس منظر میں ایک کالم بھی ہے میرا، اچھا، کہ ان کی نیٹو سپلائی تمام جاری رہنے دیجیے سوائے پیمپروں کے، پھر دیکھیں یہ کتنے دن لڑتے ہیں۔ ٹھیک، اس پر ایک مکمل کالم ہے، بلکہ کئی کالم ہیں اس پر۔ تو اس وقت اور روس کے پاس اسلحہ بے پناہ تھا، اور وہ ہیوی اسلحہ تھا۔ امریکہ کا اسلحہ سمارٹ ہے، ٹینک بھی، طیارے بھی، باقی چیزیں بھی۔ ہم نے خوست کے ہوائی اڈے پر ان کے طیاروں کو بالکل ملبہ بنتے ہوئے دیکھا ہے، اور کثیر تعداد میں، کوئی آدمی سوچ نہیں سکتا کہ یہ کیسے ہوا ہے۔ تو ابتدا میں کسی ملک کی مدد نہیں تھی، اپنے طور پر اللہ کے بھروسے پر وہ لوگ تو غالباً پاکستان بھی ساتھ شامل نہیں تھا۔ پاکستان بھی شامل نہیں تھا۔ ہم نے نہتے دیکھا ہے ان کو، نہتے دیکھا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی بتاتے ہیں کہ ہم جذبہ جہاد کے شوق میں ایک دفعہ چلے گئے، بالکل ابتدا میں، تو ہم مہینہ پر خالی ہاتھ بیٹھ رہے ہوں گے، جی ہم آپ کو اسلحہ کہاں سے دیں، ہمارے پاس خود نہیں ہے، اپنا نہیں ہے تو آپ کو کہاں سے دیں۔ وہ بڑے جوشیلے تھے، وہ مایوس ہو کے واپس آ گئے۔ تو یہ حالت تھی۔ اب جو ان کی یہ کارروائیاں بڑی ہیں تو پھر دنیا متوجہ ہوئی ہے کہ ان سے تو ہم کام لے سکتے ہیں، اور ان کو سامنے رکھ کر ہم اپنی شہرت یا پرانا بدلہ
وہ سر جنگ کا کہ خود سامنے نہ آئیں، تو پھر دنیا نے سوچا کہ اگر ان کی بھرپور مدد کی جائے تو ہم بھی جیت جائیں گے، ہمارا بھی نام ہوگا۔ تو اس لیے انہوں نے اپریشیٹ کیا اپنے لیے، ورنہ کوئی بھی افغانستان جانے والے بے شمار لوگوں سے ہم ملے ہیں، ان کو جانتے ہیں، افغانیوں کو بھی اور دیگر ملکوں سے جو پھر بعد میں مجاہدین آنا شروع ہوئے، ان کو امریکہ نے نہیں بھیجا، لوگ جذبہ جہاد سے ہی سرشار ہو کر آئے، بیوی بچے چھوڑ کر آئے۔ پاکستان تو قریب ملک تھا اور یہاں نوجوان اپنے افغان بھائیوں کی تعاون اور مدد کے لیے آتے جاتے رہتے تھے، لیکن دوسرے ملکوں سے جو لوگ آئے ہیں وہ تو ساری عمر کے لیے سب کچھ چھوڑ کے آ گئے۔ تو یہ محض اللہ کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے، شہادت کی طلب کے لیے جس کی تمنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس سے سرشار ہو کر لوگ دنیا آئی، اور وہ ایسی برکت تھی اس جہاد کے اندر کہ کوئی اپنے دنیاوی لالچ میں کیوں آئے گا کسی ملک کے لڑنے کے لیے۔ ایسے ایسے لوگ تھے جنہوں نے بہت بڑے بڑے عہدے قربان کر دیے اور بہت بہت بڑی بڑی، مثلاً ایک عالم تھے وہاں، وہ مکہ یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے اور ان کی اس وقت 20,000 ریال تنخواہ تھی 1980 میں۔ شیخ عبداللہ عظام رحمہ اللہ، بہت معروف شخصیت ہے۔ جی جی۔ اور ایک شیخ تمیم تھے وہاں، ان کی تقریر میں نے سنی ہے، بہت زبردست عربی کے خطیب تھے۔ اور ایسے ایسے لوگ کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ جو سونے کا چمچ منہ لے کے پیدا ہوئے تھے، وہ اپنی تمام دولت، سر و سامان، گھر بار، اپنے کاروبار، اپنے عہدے چھوڑ کر مستقل زندگی کے آخری سانس تک کے لیے اس میں آ گئے، اور فضیلت کے حصول کے لیے کہ اس خراسان کے علاقے میں اللہ کے پیغمبر کی بہت سی پیش گوئیاں اور خوشخبریاں ہیں کہ ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں۔ اور روس سے لڑنا صرف روس سے لڑنا نہیں، آدھی دنیا سے لڑنا تھا۔ بات وہی ہے جو آج نیٹو کے مقابلے کہی جا رہی ہے کہ اس میں بھی آدھی دنیا تھی۔ اس وقت روس بھی آدھی دنیا کا مالک تھا، رشیا تھا اور 25-30 ملک اس کے قبضے میں تھے۔ اس قوت کے ساتھ وہ آیا تھا، اور یہ افغانستان ہی کی سرزمین ہے کہ پہلے برطانیہ جب پوری دنیا پہ حکمران تھا تو اس وقت بھی افغانستان میں شکست ہوئی، جب روس آدھی دنیا کا حکمران تھا تو اسے بھی افغانستان میں شکست ہوئی، اور آج دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ امریکہ جو ساری دنیا کا بادشاہ بنا ہوا ہے وہ بھی اپنی ناک رگڑ کر، عالمی طاقتیں غالباً پھولوں کی سیج سمر سے آتی ہیں، وہ کانٹوں کا بستر نکل آتا ہے۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں قاری منصور صاحب، جو مشہور اسلامی اخبار ضرب مومن میں شگفتہ کالم، لیکن وہ شگفتہ صرف تحریر کے انداز سے ہوتے تھے مگر گہرے معنی لیے ہوتے تھے، اس حوالے سے شہرت پائی، افغان امور پہ گہری نظر رکھتے ہیں، خاص طور پر رشیا اور افغانستان کے درمیان جو جہاد ہوا اس کے اوپر ان کی گہری نظر ہے۔ اس وقت ان سے اگلا سوال پوچھتا ہوں، قاری صاحب، افغانستان میں جب جہاد روس کے خلاف چل رہا تھا تو پوری دنیا سے مسلمان مجاہدین آئے، تو زیادہ کنٹریبیوشن افغانستان کے علاوہ کس ملک کا تھا؟ ایک میرا یہ سوال ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے ادھر بے شمار لوگوں کو جہاد میں عملی حصہ لیتے دیکھا، تو بحیثیت مجموعی کس خطے کے لوگ آپ نے زیادہ دلیر، بہادر اور خطرات مول لینے والے پائے؟ کثیر تعداد تو یقیناً پاکستان کے مختلف حصوں سے شریک ہونے والے کے ہم قریب تھے، ہمیں وہاں جانے کے لیے یعنی پاکستان کے ان مجاہدین کو یا جذبہ جہاد رکھنے والوں کو چونکہ زیادہ اخراجات نہیں کرنے پڑتے تھے تو غریب آدمی بھی جا سکتا تھا، اس لیے یقیناً کثیر تعداد تو انہی کی ہوگی۔ اور اس کے بعد عرب تھے۔ اچھا، عرب بھی بہت آئے؟ عرب بہت آئے، اور عرب سے مراد تمام عرب ممالک کے کوئی خاص عرب ملک؟ بس زیادہ سعودی عرب اور پھر امارات تقریباً، اور بعض تو ایسے بھی ہے کہ عرب امارات کے شہزادے، اچھا وہ بھی اور آئے؟ رائل فیملی سے تعلق رکھنے والے لوگ سعودی عرب کے، اب یہ لوگ اور کہاں ایسے گئے؟ شیوع۔ ہاں جی، اب یہ لوگ کہاں گئے؟ کیا کہہ سکتے ہیں؟ چلیں، اچھا آپ بتا رہے تھے، ٹھیک ہے، کہ شہزادے تک اس جذبہ جہاد سے ایسے لوگ سرشار آئے یہاں پہنچے۔ کویت کے اور سعودی عرب کے، اور انہی میں یہ بن لادن فیملی تھی ساری، اور ایسے ہی بعض ایسے لوگ جن کو لوگ زیادہ نہیں دنیا جانتی لیکن وہ بھی بڑے لوگ تھے وہاں سعودی عرب کے، اور وہ وہاں شریک ہوئے اور پورے جذبے کے ساتھ شریک ہوئے۔ ایک ماں کے 4 بیٹے تھے، حضرت خنسا کی یاد کو تازہ کر دی رضی اللہ عنہا کی، چاروں بیٹوں کو بھیج دیا افغانستان، اور ان کے جب بیٹے شہید ہو گئے
تو 3 بیٹے شہید ہو، 1 رہ گیا، تو انہوں نے کہا کہ میں خود بھی آ کر شرکت کرنی چاہتی ہوں، ماں نے کہا۔ پھر وہاں سے یہاں پہنچی افغانستان، اور بیٹے کو کہا آپ کیسے شریک ہوں گی؟ تو انہوں نے ایک مارٹر میں گولا ڈال کر، وہ چونکہ سب سے آسان چلانا ہے مارٹر کا چلانا، اس میں صرف پائپ میں اوپر سے گولا ڈالنا ہوتا ہے، پھر وہ خود چل جاتا ہے، بس پیچھے ہٹ جائیں اور چل گئے۔ تو وہ انہوں نے اپنی والدہ کے ہاتھوں، اور اس پر وہ ساری عمر خوش رہی کہ میں نے بھی اس میں کچھ کنٹریبیوشن ہے میری۔ بہت بڑی ہے جی، دیکھیں۔ ہاں، اور بعد میں جب کسی نے ان سے افسوس کا اظہار کیا کہ اب 4 جوان بیٹے تھے چاروں، انہوں نے کہا میں نے تو پالے ہی اس لیے تھے کہ ایسا موقع آئے اسلام پہ قربان ہونے کا۔ تو یہ جذبہ پوری دنیا سے آنے والے لوگوں کا تھا، کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں جو امریکہ کے لیے لڑا ہو یا کسی اور مفاد کے لیے لڑا ہو جسے کہتے دنیا ہیں میں، ڈالروں کے لیے جس طرح بلکہ عام الزام لگاتے ہیں۔ مفادات تو لوگ ترک کر کے آئے تھے۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ معروف لوگوں کو تو آپ جانتے ہیں، ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو ناسا میں ملازم تھے، سائنسدان تھے، پروفیسر تھے، اور ان کی ڈالروں میں تنخواہ تھی، تو ہزاروں ڈالروں کی مراعات چھوڑ کر وہ لوگ یہاں آئے اور بہت معمولی کام یہاں کرتے رہے۔ میلے کپڑوں میں ہم نے ان کو دیکھا، خاک آلود نیچے زمین پہ سوتے ہوئے دیکھا، اور تمام آسائشیں ترک کر کے وہ لوگ آئے تھے۔ تو یہ جان کی قربانی کوئی امریکہ کے لیے نہیں دیتا، اللہ کے لیے قربان ہونے والے تھے۔ اور عرب مجاہدین کے بارے میں ان کو جاننے والے، بعد میں ہم نے بھی رپورٹنگ کرتے ہوئے دیکھا کہ آدھی رات کو اٹھ کر جو تہجد پڑھتے ہیں اور جہاد کی آیات، خصوصاً ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، پھر ان کی ہچکیاں نہیں رکتی تھیں، اور بہت سے مورچوں پر سب سے زیادہ مضبوط عرب مجاہد ہی ثابت ہوئے ہیں۔ اچھا، ثابت قدمی میں، استقامت میں، بہادری میں عربوں نے ایک مثال قائم کی ہے، اور خرچ کرنے میں بھی۔ ہاں، سخیت اور سخاوت تو ان کی بڑی مشہور تھی خرچ دنیا کر، میں۔ جن کے پاس پیسہ تھا انہوں نے اپنے تمام اموال بھی لٹا دیے اس پر۔ تو ظاہر ان کو امریکہ سے کیا مفاضلہ، اپنا مال لٹا دیا انہوں نے۔ وہ مال، جان اور خاندان کی تمام قربانیوں کی تاریخ میں ایک نئی مثال انہوں نے قائم کی ہے، اور اسی کا صدقہ ہے۔ یہ تو دنیا نے دیکھا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگ دیوار بن سکتے ہیں روس کے سامنے، جو اس وقت دنیا کا طاقتور ترین حریف تھا امریکہ کا، اور امریکہ خود اس کے مد مقابل نہیں آ سکتا تھا۔ اس وقت یہ لوگ آ گئے ہیں، تو پھر وہ مجبور ہوئے کہ اگر ہم نے کچھ سپورٹ نہ کیا اور خدا نہ خواستہ ان کے قدم پیچھے ہٹ گئے تو پھر روس سے ہم نہیں بچ سکتے، خصوصاً پاکستان تو نہ بچتا۔ تو یہ تو انہوں نے پاکستان کا دفاع کیا ہے۔ اچھا قاری صاحب، ابھی جو میں پوچھ رہا تھا کنٹریبیوشن کے حوالے سے، مختلف ممالک سے جو آیا، آپ نے مطلب بتایا کہ کثیر تعداد پاکستانیوں کی تھی، عرب ممالک کا بہت کنٹریبیوشن ہے۔ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان سے مجاہدین کی مدد کے لیے گئے یا مجاہدین گئے، افرادی قوت گئی، وہ زیادہ تر پٹھان لوگ تھے، لیکن میرے دوسرے سورسز بتاتے ہیں کہ زیادہ تعداد پنجاب کی اور خاص طور پہ سرائکی بیلٹ کے بہت لوگ گئے ہیں۔ تو اس بارے میں اگر آپ کا کوئی... نہیں، آپ کی معلومات بالکل درست ہے، ایسا ہی ہوا ہے۔ اچھا، ایسے ہی ہوا۔ ویسے تو میرا اپنا تجزیہ ہے کہ ہمارے ہاں سرائکی بیلٹ یا جنوبی پنجاب جو ہے، جی یہ بہت مردم خیز خطہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہاں علمی طور پر بھی بڑے بڑے علماء ہوئے، جی، اور اکثر مقررین، واعظین اور اچھے لوگ جن کو لوگ سننے کے لیے آتے تھے، وہ بھی اسی بیلٹ کے۔ تو یقیناً ایک بہت بڑا حصہ، وہ پہلے تو مجاہدین نہیں تھے، لیکن جذبہ جب آدمی پہنچے تو مجاہد ہی کہلائے۔ بالکل۔ ہاں جی۔ لیکن اس وقت روس کے حملے کے وقت چونکہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی، خود پاکستان بلکہ ساری دنیا ادھر سے حمایتی تھی، تو وہ مجاہد ہی کہلاتے ساری دنیا کی نظر میں۔ جی بالکل۔ اور ان کی سپورٹ ہوتی تھی۔ اب بعد میں جب ہم نے وہاں جانا ہوا تو پھر دیکھا کہ اس وقت مختلف دنیا کے خطوں میں، ملکوں میں بنے ہوئے ساز و سامان، راشن کا، گھی کے ڈبے ہیں یا اور راشن ہے، اور اس کے بعد مصر اور ترکی کے بنے ہوئے رائفلیں یا کلاشن کوفس، لیکن وہ تمام مسئلے کے مقابلے میں روس کی کلاشن کوف سب سے زیادہ مضبوط اور پائیدار تھی۔ آج بھی جب پاکستان میں کلاشن کوف خریدتے ہیں تو وہ پہلے پوچھتے ہیں رشین ہے تو اس کا ریٹ کچھ اور ہوتا ہے۔ بہت وہ واضح فرق تھا، ایسے سامنے پڑی ہو تب بھی لگتا تھا کہ یہ سب سے پائیدار اسلحہ ہے ان کا، لیکن وہ جتنا بھی اسلحہ تھا بہرحال اللہ تعالیٰ کی مدد سے ایسا ہوا ہے۔ اور ظاہری اسباب میں دشمن کا جو دشمن ہوتا ہے، جی وہ اس لحاظ سے اس سے مدد لینے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ بالکل ایسا، یہ تو اصول ہے۔ تو پاکستان تو ان کے ٹارگٹ تھا، اور پاکستان کو اپنے دفاع کے لیے بھی ضرورت تھی کہ ان کی حمایت کریں، اور یقیناً کی ہے، خصوصاً جنرل ضیاء الحق شہید رحمہ اللہ ان کو غریق رحمت کرے، انہوں نے پوری جرت کے ساتھ ایسا کیا ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے جو افغانستان میں
لڑنے کے لیے گئے، وہ انہوں نے مجھے خود بتایا کہ ایک دفعہ کسی افغانی لیڈر کے ساتھ ضیاء الحق سے ملاقات ہوئی، انہوں نے میرے بارے میں بتایا کہ یہ پاکستان سے آئے ہیں، تو ضیاء الحق نے ایسے دونوں بازو پھیلا کر ان کو اپنے ساتھ سینے سے چمٹایا اور بہت دیر تک بہت گرم جوشی سے کہتے رہے ساتھ انہوں نے کہا کہ ان کو ایسا مارو روس کو کہ دوبارہ دانائے کا رخ نہ کریں۔ اچھا، اسی بات سے پھر ایک اور سوال نکل آیا، جیسا کہ ابھی جنرل صاحب کا آپ نے ذکر کیا، تو یہ بھی اکثر کہا جاتا ہے، کریڈٹ لینے کی کوشش کی جاتی ہے یا شاید صحیح ہے، یہ تو آپ بتائیں گے، کہ افغانستان میں جو جنگ ہے وہ اصل میں پاکستانی ایجنسیز نے لڑی ہے، اس میں افغانی تو بس نام کے ہی تھے، یہ پاکستانی سپورٹ، پاکستانی ٹریننگ، پاکستانی اساتذہ، پاکستانی پلاننگ اسٹریٹجی یہ شامل تھی۔ یہ بات کسی حد تک صحیح ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ 40 سال سے اصل تو افغانی ہی لڑ رہے ہیں، پوری دنیا سے، خواہ افرادی قوت ہو یا مالی یا اور طرح کا کسی طرح کا عسکری تعاون، وہ انہی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اصل فریق اور مرد میدان وہی ہیں، باقی سب ان کے معاون رہے ہیں، دنیا ان کا تعاون کرتی رہی ہے، ورنہ میدانوں میں ڈٹ کے سامنے سینہ تان کے لڑنا یہ صرف افغانیوں کا کام ہے۔ افغانیوں نے جنگ لڑی پہلے بھی اور یہ بھی، دونوں۔ ہاں، اس وقت چونکہ روس مخالف جتنا بھی بلاک تھا امریکہ کے ساتھ ملا ہوا، اس میں پاکستان بھی تھا، عرب ممالک بھی تھے، تو وہ سارے معاون تھے ان کے، پاکستان بھی، پاکستانی فوج بھی، یقیناً پاکستانی ایجنسیاں۔ اس وقت تو ہماری معلومات اتنی نہیں تھیں، لیکن اب اندازہ ہوتا ہے کہ یقیناً ان کی سپورٹ تھی۔ اس لیے افغان مجاہدین یا مہاجرین کا وہ سارا لیلہ تو یہی تھا، اور انہی مہاجرین میں سے یہ افغان جو تھے وہ باری باری اپنے علاقوں میں جا کے لڑتے تھے۔ تو جب پاکستان ان سب کو یہاں ٹھہرا بھی رہا ہے، سپورٹ بھی دے رہا ہے، پھر ان کے لیے پوری دنیا سے مدد بھی آتی تھی، تو اس لحاظ سے تو پاکستان ایک بنیادی کردار ہے اس جہاد کے اندر۔ اچھا، کہ جب اسلحہ ان سے چھین لیتے تھے، رشین سے ان کے ٹینک چھین لیتے تھے، اب انہیں اسے آپریٹ کرنے کی ٹریننگ کون دیتا تھا؟ کیونکہ طالبان کو تو بالکل نہیں پتا تھا ان چیزوں کا۔ طالبان تو بعد میں آئے، روس کے وقت میں تو سوری، طالبان منہ سے نکلا وہ افغان مجاہدین جو تھے اس وقت۔ مجاہد، پہلی بات ہے انہیں آپریٹ کرنا نہیں آتا تھا، ہاں جی۔ دوسرا کہ ان کے پاس یہ وسائل نہیں تھے کہ وہ پٹرول کہاں سے ڈالیں اور اس کو کہاں سے چلائیں، اس لیے اس میں جو چیزیں ان کو سمجھتے تھے کارآمد وہ نکالنے کو لیتے تھے، اچھا، اور باقی چیزیں بس ایسے ہی چھوڑ دیتے تھے۔ کھانے پینے کی چیزیں نکال لی، کوئی روبل ملے روسی کرنسی تو وہ نکال لی، اور باقی چیزیں سب سکریب میں جاتی تھی۔ اور اتنا بڑا سکریب روس کے خلاف جہاد میں ایسا ہے کہ اس وقت اگر کسی کا جانا ہوتا یہ پاکستان کے بارڈر پر تورخم یا کسی اور پر، تو پورا دن صبح سے شام تک افغانی بچے ادھر سے اٹھا کر سکریب ادھر ڈھوتے رہتے تھے، اور یہاں کے سوداگر اٹھا کے یہاں کے کارخانوں میں، اور بہت بڑے اسلحے کا سکریب وہاں سے آیا، اور افغانی غریب لوگوں نے، بچوں نے بھی خوب کمایا اس سے، بہت بڑی بات ہے۔ اچھا قاری صاحب، آپ کی چونکہ گہری نظر رہی اور مسلسل کئی سالوں تک آپ نے لوگوں سے معاملات بھی رکھے، ملاقاتیں رہیں آپ کی، آپ نے اپنی اس کتاب میں مختلف کالم بھی اسی حوالے سے ظاہر ایڈ کی ہوئی چیزیں، تو افغانستان میں پھر باقاعدہ ٹریننگ سینٹرز ان کے لیے کہ انہیں تربیت دی جائے، لوگ جو بیرون ملک سے آ رہے ہیں انہیں سکھایا جائے کیسے آپریٹ کرنا ہے، وہ کب شروع ہوئے؟ عجیب بات یہ ہے کہ افغانوں کو جنگ کی ٹریننگ کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، وہ پیدائشی جنگجو ہیں؟ پیدائشی جنگجو ہیں، اور ان کا بچہ پیدا ہوتا ہی گن چلانا جانتا ہے، بلکہ یہ مبالغہ ہوگا یوں کہ ماں کے پیٹ سے ہی وہ گن چلانا سیکھ کے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے میں نے خود دیکھے ہیں بچے چھوٹے چھوٹے بالکل۔ نہیں، جب دوسرے ملکوں سے بھی لوگ آ رہے تھے، یونیورسٹی کے پروفیسر آپ نے بتایا آ رہے ہیں، انہیں کیا پتہ ان چیزوں کا؟ ہاں، پھر یہ ہوا کہ لوگ جو باہر سے آئے نا جی، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو تربیت دینے کے لیے مختلف جگہ ایسے کیمپ کیے تھے، اور بلکہ وہ جو مختلف ڈسپلن اور قواعد و ضوابط ہوتے ہیں جنگی، بعض لوگ ایسے بھی آئے، فوج سے ریٹائرڈ لوگ بھی آئے، ٹھیک ہے، ان کے پاس بیک گراؤنڈ ایکسپیرینس تھا سارا۔ ہاں، ایکسپیرینس تھا، انہوں نے وہاں کیمپ بنائے، لوگوں کو سکھانے کی کوشش کی کہ یوں کرنا ہے یوں کرنا ہے۔ افغانی طور پر ہنستے تھے، اچھا، کہ ایسے تھوڑا لڑائی ہوتی ہے۔ پھر مجھے یاد آ گیا کہ جب ایران پہ حملہ کیا ہے مسلمانوں کے لشکر نے، تو ایرانیوں کے پاس وہ سپر طاقت تھی، ان کے پاس ہاتھی تھے، اور زرہ بختر بھی ایسی تھی کہ پورا جسم بل پروف ان کے پاس ہوتا تھا، لوہے کی ٹوپی، خود ہیلمٹ ان کے سروں پر ہے، سینہ بند ہوتا تھا لوہے کا، بھی ہمارے میوزیم میں ہے۔ اس طرح
ٹانگوں پر لوہے کے خول چڑھے ہوتے تھے سینے پر، اور وہ ہیلمٹ ایسا ہوتا کہ صرف آنکھیں دکھائی دیتی تھی، آگے بھی ایک اس کے چھجا ہوتا تھا تلوار نہ لگے چہرے پر۔ تو ایسے ہی ایک آدمی پورا وہ لوہے میں ڈوبا ہوا ایک مسلمان صحابی تھے، ان کے مد مقابل جب آیا تو اس کو للکار کر کہا کہ آپ تو عورتوں کی طرح پردے میں آئے ہیں، اور جنگ تو مردوں کا کھیل ہے، تو جنگ ایسے نہیں کیا کرتے کہ آپ چھپ کر سامنے آئے، ادھر آئیں میں آپ کو جنگ بتاتا ہوں کیسے کرتے ہیں۔ اور مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے یہ واقعہ لکھا ہے تاریخ سے، انہوں نے گھوڑے کو بڑھا کر اس کے قریب کیا بڑی تیزی سے، اور اتنی تیزی سے انہوں نے پینترا بدلا کہ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ میں وار کروں، تو انہوں نے اس کو گھوڑے سے اپنے ہاتھ میں بغل میں یوں دبا کر وہ سوار کو ایسے پکڑ لیا، اور پھر ہاتھ سے اٹھا کر اس کو زور سے زمین پہ پھینکا، اور پھر کہا جنگ تو یوں لڑتے ہیں۔ ایسی جنگیں لڑی ہیں افغان، ایسے تھے، حقیقتاً ایسے تھے۔ ایک واقعہ مجھے کسی نے سنایا وہاں جو جنگ میں شریک تھا، کہ ٹینک آ رہا تھا تو ایک آدمی کلہاڑا لے کر ان کی طرف بڑھا، اور ایسے بڑھا کہ وہ ٹینک میں بیٹھے لوگوں نے سمجھا کہ یہ خاص ہتھیار ہے، کہ اگر ٹینک کی طرف ایک آدمی بڑھ رہا ہے تو نہیں بڑھ سکتا، تو اندر سے وہ خوفزدہ ہوئے، انہوں نے باہر نکل کر ہاتھ کھڑے کر دیے، اور ڈرائیور ایک آدمی بعض ویسے بھی کرتے تھے کہ ٹینک کے سامنے کھیچوں پہ دور سے وہ مٹی پھینکتے تھے گارا، جس سے اندر ڈرائیور کو نظر آنا بند ہو جاتا اور جو لوگ اوپر چڑھ جاتے، یہ تو جانوں سے بے پرواہ تھے۔ ٹھیک ہے، جان جانے کا کوئی خطرہ کبھی کسی افغان نے محسوس نہیں کیا کہ مر جاؤں گا جان چلی جائے گی، یہ تو بالکل وہ سوال ہی نہیں تھا، جانتے ہی نہیں اس بات کو، بالکل وہ صحابہ کرام کا نقشہ۔ خالد بن ولید نے کہا تھا کہ میرے انما معی قوم یحبون الموت کما تحبون الحیات، میرے ساتھ جو لوگ ہیں تم کیا لڑو گے ان سے، وہ ان کو موت ایسے پیاری جیسے تمہیں زندگی پیاری، یا شراب تمہیں اچھی لگتی، وہ تو موت کو نشہ سمجھتے ہیں جانے کے۔ بالکل یہ صفات افغان مجاہدین میں پہلے بھی تھیں، اب بھی ہیں، اور اسی جذبے سے وہ لڑے ہیں، اور اسی سے اللہ تعالیٰ ان کو فتح دی ہے۔ اچھا قاری صاحب، ایک اس میں سوال ہے کہ افغانستان تو ہمیشہ سے پاکستان کا مخالف رہا، ان کے اندر یہ اتنا ہمارے ساتھ جب ٹرن ہوا کہ وہ ہماری طرف جھکنے لگ گئے، ہمارے ساتھ دوستی کے ہاتھ بڑھائے، دل آپس میں ملنے لگ گئے، اس میں کوئی خاص واقعات ہوئے؟ کیا ہوا کہ افغانستان اور پاکستان ایک ہونے لگ گئے؟ افغانستان دشمن نہیں تھا۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ اقوام متحدہ میں بھی انہوں نے مخالفت کی تھی ہماری کہ بھئی یہ نہیں ہمیں چاہیے، پاکستان، ہماری سرحدیں بھی محفوظ نہیں تھیں، جھڑپیں رہتی تھیں۔ یہ ایسے ہی جیسے مسلمان ملکوں کے حکمران تو امریکہ کے غلام ہیں، مسلمان عوام نہیں ہیں۔ بہت خوبصورت جواب ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ ایسے ہی وہاں چونکہ وہ روسی بلاک میں تھا تو انڈیا اور روس ایک بلاک میں تھے چونکہ، ان کی تمام کہتے ہیں درآمدات یا برآمدات وہ انڈیا اور روس کے ساتھ متعلق تھیں، ان کے ہاں ٹریفک، موٹر سائیکل، گاڑیاں، تعلیم، کتابیں، کورسز، انجینئرنگ، میڈیکل، سب کا تعلق ان سے تھا، اس لیے وہ ایسا لگتا ہے ہمیں۔ تو ظاہر ہے روس دشمن تھا پاکستان کے، اس لیے امریکی بلاک میں تھے ہم، اور یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ یعنی یہ حکومتوں کے اختلافات تھے، عوام اس وقت بھی وہ افغان عوام تو پاکستان میں مستقل ان ادوار میں بھی وہ لوگ پورے ہجرت کر کے ریوڑوں کے ساتھ یہاں آتے تھے پاکستان میں، یہی پاکستان کا دل بہت بڑا رہا ہے۔ میں یہاں پہ کہوں گا کہ پاکستان نے مجاہدین کو بھی سپورٹ کیا، سارا کچھ کیا، مہمان نواز بھی، سارا کچھ ہے۔ میں کروں مخالفت تو وہاں سے ہوتی رہی نا، پاکستان میں تو کبھی مخالفت نہیں کی اس طرح سے، وہاں کی حکومت کی طرف سے ہوتی رہی، حکومت کی طرف سے، یہ میں جاننا چاہ رہا تھا میں۔ ٹھیک ہے، ہاں، اس میں ایک فرق یہ ہے کہ جو پختون بیلٹ ہے نا، جی، یا جو پٹھان ہے، وہ عوام پاکستان کے حامی یا اسلام پر عمل پیرا ہے۔ یہ جو ہزارہ جات ہیں اور یہ فارسی بولنے والے لوگ، ان کے دلوں میں شروع سے پاکستان کی نفرت بٹھائی گئی، یہ فرق ضرور وہاں رہا ہے۔ ہاں، حکومتوں میں تو ایسا تھا کہ آپ پاکستانی پاس، مستنصر حسین تاڑا نے لکھا ہے کہ میں 1979 میں افغانستان گیا تو کابل ہوٹل میں پاکستانی پاسپورٹ کی وجہ سے کوئی کمرہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اس حد تک تھا۔ یہ شہروں میں کابل، جلال آباد وغیرہ میں یہ ماحول تھا، ورنہ جنوبی افغانستان میں نہیں تھا یہ، وہاں کے عوام میں۔ ناظرین، آج کی نشست اختتام تک پہنچتی ہے۔ ہم افغانستان کی جہادی تاریخ کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کے لیے یہ گفتگو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم۔